نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد عزت و احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی محمد رفیق نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے بہت ہی پیارے دوست بھی، میرے نمازی بھی اور سادات کے اہم رکن بھی، پیر طریقت حضرت صوفی محمد ریاض نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور جماعت اہل سنت کراچی کے عظیم رہبر اور رہنما حضرت علامہ مولانا آغا گل قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے یہاں مشکات شریف کا درس مکمل کر لیا، ورنہ آغاز تو ہم نے کئی مساجد میں کیا تھا لیکن اسے مکمل نہ کر سکے۔ لیکن یہاں یعنی جامع مسجد العمر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہفتے میں 4 دن درس حدیث سنتے سناتے تھے، لیکن اس میں بھی بہت ساری چھٹیاں اس کے علاوہ، جیسے رمضان شریف آ جاتا تھا اور دیگر مواقع پر درس نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کریم کا یہ کرم ہوا کہ ہم یہ حدیث پاک کا نسخہ ہم اسے مکمل کرنے میں کامیاب رہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن آپ کہیں گے یہ عام سی بات ہے، احادیث لوگ سنتے ہیں سناتے ہیں، یہ پروگرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اس کی ضرورت ہے۔ میرے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد رمضان نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کوئی پوچھا کرتے تھے لوگ کہ آپ احادیث ہی کیوں پڑھاتے ہیں؟ درس نظامی میں تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھائیں، مسلم شریف پڑھائیں، ابو داؤد شریف پڑھائیں، ابن ماجہ پڑھائیں، کیوں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے یار بات یہ ہے کہ ایک تو میں جب درس حدیث پڑھاتا ہوں تو بار بار جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے، نام آتا ہے، تو مجھے درود پڑھنے کا موقع مل جاتا، تو میں اس لیے حدیث پڑھاتا ہوں کہ مجھے درود پڑھنے کا موقع ملتا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ حدیث یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان کی کلیاں کھل جاتی ہیں، اس لیے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ نام بھی بتا دیتا ہوں، جامع مسجد باب الاسلام 15A1 بفر زون میں کبھی جائیے گا، فقیر کا نام بھی پوچھئے گا۔ میں نے جب وہاں یہ درس شروع کیا تو ہمارے ایک صدر صاحب تھے، ان کا اسم گرامی تھا قمر الہدا، وفات پا چکے ہیں، نہایت پیارے انسان، دین سے محبت کرنے والے انسان، مجھ سے گفتگو کرتے رہتے تھے۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگے یہ آپ کبھی درس فقہ دیتے ہیں، کبھی درس حدیث دیتے ہیں، کبھی آپ درس قرآن شروع کر دیتے ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ میرا کام ہے دین پہنچانا، تو میں اس کو بہانہ بناتا ہوں، دین پہنچاتا ہوں۔ تو مجھے انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لیے یہ درس دیتے ہیں تاکہ کتابیں آپ کو بھول نہ جائیں۔ میں نے کہا کیا پیاری بات کہی،
واقعی بات اگر بار بار دہرائی جائے تو وہ بھولتی نہیں ہے. تو میں درس قرآن بھی اس لیے دیتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤں, میں درس حدیث بھی اس لیے دیتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤں, میں درس فقہ بھی اس لیے دیتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤں, اور میں یہ ذکر اذکار بھی اس لیے کرتا ہوں کہیں میں اپنے خدا کو اس کے حبیب کو بھول نہ جاؤں. اس لیے یہ حدیث ہم نے. پھر آپ کہیں گے احادیث کی کتابیں تو بہت ساری, صحاح ستہ کی کتابیں وہ سب سے زیادہ صحیح مانی جاتی ہیں, تو چاہیے تو یہ تھا کہ بخاری شریف کا درس دیتے. نہیں, آپ کو یہ اس کتاب کے حوالے سے بات عرض کرنی ہے, وہ یہ کہ یہ جو کتاب ہے مشکات المصابیح, مشکات کے معنی ہوتے ہیں طاق یا ایک بہت بڑا تھال, اور مصابیح مصباح کی جمع ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں چراغ. تو مشکات المصابیح حدیثوں کے چراغ کا تھال ہے, یہ حدیثوں کے چراغ کا تھال. اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کو جو لکھنے والے ہیں ان کا نام محمد بن عبداللہ ابو عبداللہ ولی الدین خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہے رحمت اللہ تعالی. تاریخ میں خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. مشکات المصابیح یہ کتاب اپنے استاد گرامی حضرت علامہ حسین بن عبداللہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر انہوں نے یہ حدیث کی کتاب جمع کی. لیکن عجیب اتفاق دیکھیے, نہ ان کی ولادت کے بارے میں کسی کو معلوم, نہ ان کی وفات کے بارے میں کسی کو معلوم, کوئی نہیں جانتا. لیکن کتاب ایک تو یہ ہے جو مشکات المصابیح ہے, اور ایک اور کتاب ہے جو علم الرجال پر ہے. یہ دو عظیم کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی. لیکن تاریخ میں ایک بات ہمیں ضرور ملتی, ہم ان کی ولادت کے بارے میں نہیں جانتے, ہم ان کی وفات کے بارے میں نہیں جانتے, لیکن 8ویں صدی ہجری کا یہ عظیم بزرگ, اس کا نام جب بھی کسی نے لیا بڑی عزت سے لیا, بڑے احترام سے لیا, بڑے مقام اور مرتبے کے ساتھ ان کا نام لیا, القابات کے ساتھ ان کا نام لیا. سب سے پہلے ان کے استاد گرامی حضرت علامہ حسین بن عبداللہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک کتاب ان کی زندگی میں ہی لکھی تھی, الکاشف عن حقائق السنن. یہ کتاب انہوں نے لکھی. اس کتاب کے اندر یہ عام طور پر شرح طیبی کے نام سے یہ مشہور ہے. تو اس کے اندر انہوں نے اپنے شاگرد رشید کا ذکر بھی کیا, تذکرہ بھی کیا. کن الفاظ سے کیا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں, لیکن 737 ہجری میں آپ نے یہ کتاب مشکات المصابیح مکمل کر لی. اس کے ایک عرصے دراز کے بعد آپ کا انتقال ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8ویں صدی ہجری تک جو ہے وہ زندہ تھے, اور ماشاءاللہ تاریخ معلوم نہ ہو, لیکن کام ایسا ہے کہ انہیں کوئی بھلا نہیں سکتا. اور کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ان کے استاد گرامی حضرت علامہ حسین بن عبداللہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اپنے اس شاگرد رشید کو ان الفاظ میں یاد کیا, وَكُنْتُ قَبْلَ اسْتَشَرْتُ الْأَخَ فِي الدِّينِ الْمَسَاهِمِ فِي الْيَقِينِ بَقِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ قُطْبُ الصُّلَحَاءِ شَرْفُ الزُّهَادِ وَالْعِبَادِ وَلِيُّ الدِّينِ محمد بن عبداللہ الخطیب دامت برکہ بجمع اصل من الاحادیث المصطفیہ على صاحبها افضل التحیۃ والسلام, فاتفق رأینا على تکملة المصابیح وتہذیبه وتشییده وتعیینه رواته ونسبة الاحادیث الى الائمة المتقننین, فما قصر فيما اشرت من جمعه فبذل وسعه واستفرغ طاقته فيما رمت الیہ. یہ انہوں نے یہ اپنے شاگرد رشید کا تذکرہ کیا ہے. میں نے آپ کو صرف اس کا ترجمہ اور چند باتیں آپ کو مزید آپ کو سنانی ہے تاکہ آپ کے ذوق میں اضافہ ہو, آپ کو پتہ چلے یہ کتاب کتنی عظیم ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا اپنے شاگرد رشید کے بارے میں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے دینی اور اسلامی بھائی بقیۃ الاولیاء, قطب الصلحاء, زاہد و عبادت گزاروں کے سرتاج ولی الدین بن عبداللہ الخطیب دامت برکاتہ العالیہ سے احادیث نبویہ کو جمع کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا.
تو ہم دونوں کی مصاحب السنہ مصابیح السنہ علامہ بغوی کی کتاب ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل پر اس کی تہذیب و تزئین اور اس کے روات کی تعیین اور ائمہ کتب حدیث کی جانب سے ان احادیث کی جو نسبت پر ہم دونوں متفق ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا جو میں نے مشورہ دیا تھا اور جو میرا مقصد تھا، اس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک استاد جب اپنے شاگرد کے لیے اتنے بڑے بڑے القابات کے بعد یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شاگرد دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، جس کا استاد اس کے لیے قطب، صالح اور پتہ نہیں کیا کیا القابات اسے دے رہا ہے، تو یقیناً یہ شاگرد جو ہے بڑا عظیم ہے۔ ہوا کیا، خطیب تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی مشکات المصابیح کے علاوہ الاکمال فی اسماء الرجال، یہ بھی ایک کتاب ہے جو روات کے حوالے سے مختصر تذکرے پر جو ہے وہ مشتمل ہے، لیکن ان احادیث کو جو جمع کرنے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ تھی، اصل میں بخاری شریف پڑھنا ہر بندے کا کام نہیں، مسلم شریف کو سمجھنا ہر بندے کا کام نہیں، اسی طرح سے موطا امام مالک ہو یا امام محمد اسے سمجھنا ہر بندے کا کام نہیں، ابن ماجہ کو سمجھ لینا ہر بندے کا کام نہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا استاد شاگرد نے، کیوں نہ صحاح ستہ میں سے خاص خاص احادیث ہم چن کر ان کے ابواب بنا کر ان کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ جو ضروری احادیث ہیں انہیں ہم جمع کریں۔ اب آپ اندازہ کریں، انہوں نے حالانکہ مصابیح السنہ جو علامہ بغوی کی ہے اسی کو سامنے انہوں نے رکھا تھا، لیکن وہاں انہوں نے فصلیں نہیں بنائی تھی، انہوں نے فصلیں بنائی 1 2 3، ہر باب کے اندر 1 2 3 فصلیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک نشانی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی فصل ہوتی ہے اس میں وہ متفقن علیہ حدیث پیش کرتے ہیں، اور دوسری جو فصل ہے اس میں بخاری یا پھر مسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور تیسری فصل میں جو ان کے علاوہ کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے مخصوص احادیث کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ان کا خاص انداز ہے اور اسی کو لے کر وہ آگے چلی، لیکن کتاب کا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عروج اتنا بخشا کہ مشکات المصابیح علماء اہل سنت یا دنیا بھر کے علماء نے مدارس کے اندر جہاں جہاں درس نظامی یا نصاب پڑھایا جاتا ہے وہاں اس کتاب کو داخل نصاب کر لیا۔ گزشتہ 800 سال سے مشکات المصابیح ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جب تک مشکات المصابیح نہ پڑھا لی جائے تب تک صحاح ستہ بندہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ اس کتاب یعنی مشکات المصابیح کا مطالعہ اس لیے پہلے کرایا جاتا ہے تاکہ بندہ ذہنی طور پر، فکری طور پر صحاح ستہ کی مشکل احادیث کو سمجھنے کے قابل ہو سکے اور ان کا جو انداز ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد انسان صحاح ستہ کو سمجھنے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے، لہذا یہ کتاب اللہ پاک نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس کے بعد ہم صحاح ستہ کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کے لیے جنہوں نے بھی درسن دنسن اسے سنا ان کے لیے آئندہ احادیث کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہر روز ہم درس ہوتا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے اور ہم درود پڑھتے تھے، ہمارے ایمان کی کلیاں کھل جاتی تھی، سینوں میں ایمان کے چراغ روشن ہو جاتے تھے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ صرف درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، بے شمار علماء نے، محدثین نے اس کی شروحات لکھی، اس کی شرح لکھی ہیں، اور ان میں سے مشہور و معروف جو شرح ہے، بلکہ سب سے پہلی اگر میں شرح کہوں تو وہ الکاشف عن حقائق السنن جو شرح طیبی کے نام سے مشہور ہے، جو کہ حضرت علامہ ابو عبداللہ خطیب تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی حضرت علامہ حسین بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلی کتاب، سب سے پہلی شرح اس کتاب کی لکھی۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب مرقات المفاتیح،
یہ بہت بڑی شرح ہے اور عربی میں ہے، میرے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد علامہ ابن حجر ہیثمی کی کتاب ہے فتح الالہ فی شرح المشکات، یہ ایک بہت بڑی بہت زبردست قسم کی شرح ہے مشکات شریف کی. اسی طرح علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لمعات التنقیح، یہ کتاب فارسی میں تھی، اب عربی میں بھی منتقل ہو گئی ہے، اردو میں بھی اس کے تراجم ملتے ہیں. یہ اہم کتاب شرح ہے اس کتاب کی، یعنی مشکات المصابیح کی. اس کے علاوہ اشعۃ اللمعات، یہ بھی فارسی کی کتاب ہے، فارسی کی اندر لکھی گئی ایک شرح ہے مشکات المصابیح کی. اور ایک اور جو اردو دانوں کے لیے بڑی اہم شرح ہے مشکات شریف کی، وہ ہے میراۃ المناجیح، اور وہ ہے حضرت علامہ مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ لکھی ہوئی مایا ناز کتاب ہے جو اس مشکات شریف کی شرح اردو میں ہے، اور اردو دان طبقے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی شرح مشکات شریف کی نہیں ہو سکتی ہے. اور تقریباً مجھے لگتا ہے کہ علماء کے ہاں ہر جگہ ہی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے، کم از کم اہل سنت والجماعت کے علماء کے ہاں یہ لائبریری میں ضرور کتاب موجود ہوتی ہے. یہ مختصر سا مشکات المصابیح کا تعارف کروانے کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے حدیث کسے کہتے ہیں، یہ یاد رہنا چاہیے حدیث کسے کہتے ہیں. میں اور آپ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے یا سچ ہوتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. لیکن یہ حدیث، یہ لفظ مخصوص ہے کس کے لیے؟ یہ حدیث کا لفظ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر پر یہ مخصوص ہے. حدیث کسے کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول ہے، آپ نے فرمایا، یہ قول ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. اور فعل فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فعل ہے، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں. اور ایک ہے تقریر، وہ کیا؟ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے منع نہیں کرتے بلکہ اسے برقرار رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں تقریر. یعنی آپ نے مقرر رکھا اس کام کو کہ آپ نے اچھا کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا کرتے تھے تو آپ منع نہیں کرتے تھے. تو جس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل اور آپ کی تقریر، یعنی جسے آپ مقرر باقی رکھیں، یہ سب حدیث کہلاتا. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، انہوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا تو قیامت تک کے لیے وہ محدث بن گئے. لیکن اس کے بعد اب جو کچھ یہ اپنی زبان سے فرمائیں گے اسے بھی حدیث کہا جاتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول کو حدیث کہتے ہیں، ان کے عمل کو حدیث کہتے ہیں. اور اگر کبھی تقریر کا موقع آ جائے، یعنی کسی بات کو صحابی بھی مقرر کریں، رکھیں، تو اسے بھی حدیث کہا جاتا. اور یاد رکھیے یہ حدیث مخصوص ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے مخصوص ہو گئی. لیکن ایک اور طبقہ ہے جسے تابعین کا طبقہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہ ثم یلونہ، بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل تقریر، اور اسی طرح صحابہ کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. اسی طرح سے تابعین کے قول کو، فعل کو اور ان کی تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. یہ تابعین، اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو وہ تابعی ہوتا. اور صحابہ وہ ہیں جن کی قسمیں اللہ نے کھائی، جن کی گواہیاں اللہ نے دی، جن سے راضی ہونے کا اعلان اللہ نے کر دیا، جن کو جنت میں داخلے کا اعلان اللہ نے کر دیا. اب جب جن سے اللہ راضی ہے تو پھر ساری کائنات بھی اگر ان سے ناراض ہو جائے تو ان کی شان میں فرق نہیں پڑتا. ایک اور بات، بس یہ آخری بات فنی حوالے سے عرض کرنی ہے. ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے، ایک حدیث مقطوع ہوتی ہے، اور اس کا فرق سمجھنا ضروری ہے.
ایک موقوف ہوتی ہے. تو جو حدیث مرفوع ہوتی ہے اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. یعنی تابعی نے سنا صحابی سے، صحابی نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے. یہ سب سے مضبوط حدیث ہوتی ہے. ایک حدیث تابعی نے، عالم ایک شیخ نے سنا تابعی سے، تابعی نے سنا صحابی سے، آگے نہیں ذکر ہے. اس حدیث کو مقطوع کہا جاتا ہے کہ صحابی تک سند جاتی ہے، آگے سند نہیں جاتی، یہ مقطوع ہے. اور یہ موقوف کہلاتی ہے. معذرت، یہ موقوف کہلاتی ہے، یعنی یہ صحابی تک گئی ہے، یہ مرفوع موقوف ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، ہو سکتا ہے کسی صحابی کا قول ہو، اس لیے یہ موقوف کہلاتی ہے کہ یہ صحابی پر موقوف ہے. بس آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام راوی نے نہیں لیا. اور تیسری قسم ہوتی ہے مقطوع، یعنی تابعی تک، بس قول جو ہے وہ تابعی کا ہو، قول تابعی کا ہو تو اسے مقطوع حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صحابی کا ذکر نہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، بس تابعی تک سند جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث مقطوع ہے. لیکن ایک اور بات، کبھی کبھی حدیث مقطوع کو اثر بھی کہا جاتا ہے، اثر بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اثر اگرچہ احادیث پر، حدیث مرفوع پر بھی آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم اور آپ دعائیں یاد کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں دعائے معصورہ، یعنی وہ دعائیں جو آثار سے ثابت ہیں. تو آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر، صحابہ کا اثر، تابعین کا اثر، تو کسی آثار میں سے کسی بھی اثر سے کوئی حدیث ثابت ہوگی، وہ حدیث سے وہ یا دعا ثابت ہوگی، دعائے معصورہ کہلاتی. تو ایک اور چیز ہوتی ہے خبر اور حدیث، یہ فرق بھی جاننا ضروری ہے. حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. اور خبر کسے کہا جاتا ہے؟ خبر کہا جاتا ہے بادشاہوں، سلطانوں اور گزشتہ زمانے کی باتوں کو یہ خبر کہا جاتا ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا حدیث اور خبر کے اندر جو ہے فرق کرنا چاہیے. یہاں تک یہ بات پیش کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ میری یہ مختصر سی گفتگو سے حدیث کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اور یقیناً اس کتاب کی جو عظمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی ہوگی. اور اب ہم وہ آخری حدیث آج پڑھتے ہیں جو اس کتاب کی آخری حدیث ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی شان اور فضیلت کو بیان کیا ہے. اور وہ عظمت و شان جو آپ نے بیان کی ہے اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کو پڑھتے ہیں. آخری حدیث یہ ہے، وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ أَنْتُمْ تَتِمُّونَ 70 أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے حدیث سماعت فرمائی ہے، پہلے اس کا آپ ترجمہ سماعت فرما لیجئے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت بہز ابن حکیم ابن معاویہ بن حیدہ قشیری بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد حضرت حکیم بن معاویہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اور وہ اپنے ان کے دادا بہز کے دادا یعنی اپنے والد حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، پیدا کیا. تم وہ بہترین امت. یہ جو بہترین امت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اے اہل اسلام تم سن لو کہ تم بہترین امت ہو اور 70 امتیوں کو تمام کرتے ہو، یعنی تم نے 70 امتیں مکمل کر لی. تم آخری امت ہو. 70 امتیں بڑی بڑی گزری، ویسے تو بہت ساری امتیں گزری، لیکن 70 امتیں وہ ہیں جن کا فگر، جن کی کوانٹیٹی، جن کے افرادی قوت وہ 10 5 آگے یعنی سینکڑوں میں تھی یا ہزاروں میں تھی. ان میں 70 تم ہو. ورنہ تو ایسے بھی تھے نبی جن کا پیروکار تھا ہی کوئی نہیں.
ایسے بھی تھے جن کا ایک ہی ماننے والا تھا، ایسے بھی تھے جن کے 5 ماننے والے تھے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس میں شامل نہیں۔ اس میں کیا شامل ہے؟ وہ بڑی بڑی یہ 70 قوموں کو تم مکمل کر لے ہو، یعنی بڑی بڑی جو قومیں گزری ہیں ان میں سے 70 قوموں کا آخری قوم تم ہو جو سب سے بڑی ہے۔ فرمایا تم ان امتوں میں سب سے بہتر اور گرامی قدر ہو اللہ کے ہاں۔ اب یہاں کنتم خیر امت اخرجت کا ترجمہ علماء فرماتے کہ امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہے، جسے لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے نازل کیا گیا یا پیدا کیا گیا۔ اب یہ جو کنتم خیر امت کہ تم یہ بہترین امت ہو، تو بہتر ہونا یہ تمہاری صفت ہے، بہتر ہونا تمہاری خصوصیت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تمہارے لیے لکھا ہوا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی امت سب سے بہتر امت، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تمہارے لیے کہ تم سب سے بہترین امت ہوگے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ کے علم و ارادے میں بھی روز اول سے جب مخلوقات کو پیدا کیا، یوم الست کے دن جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی یادداشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے، روز اول سے ہی اس امت کو سب سے بہترین امت بنا رکھا تھا۔ ایک اس کا اور بہتر ہونا وہ یہ ہے کہ سابقہ جتنی امتیں آئیں، جتنی ان پر کتابیں نازل ہوئیں، جتنے انبیاء آئے، ان سب کی کتابوں میں اللہ نے اس بہترین امت کا ذکر کیا کہ تمہارے بعد ایک امت آئے گی جو سب سے بہترین امت ہوگی۔ کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ سب سے آخر میں آئیں گے، خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں آئیں گے۔ ان کی جو امت ہے وہ بھی سب سے آخر میں ہوگی اور سب سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ نبی افضل ہیں، وہ نبی خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ امتیں بھی اس امت پر ختم ہو جائیں گی اور فضیلت بھی اس امت پر ختم ہو جائے گی، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور یہ جو خیر امت کا لفظ ہے نا، بعض علماء کا، محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ خاص لوگ مراد ہیں، مثلا صالحین مراد ہیں، شہداء مراد ہیں، علماء مراد ہیں، یا بہت ہی متقی پرہیزگار لوگ اس سے مراد ہیں، وہ اس کو خاص کرتے ہیں۔ لیکن محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کو خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن تو لگائی نہیں، بس یہ کہا کہ تم وہ بہترین امت ہو۔ تو امت کے اندر ادنا اور اعلیٰ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر استقامت اختیار کرے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک سے ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ، تمام افراد اس میں شامل ہیں امت کے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ظاہر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ عام ہے، اس کو عام ہی ہونا چاہیے، اور یہ خاص نہیں ہے بلکہ امت کا ہر فرد اس میں شامل ہے۔ رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ کیوں فرمایا کہ بھئی تم یہ تتمون، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، یہ کیوں فرمایا؟ اصل میں 70 کا مطلب یہ تحدید نہیں ہے، یعنی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ 70 ہی امتیں ہیں۔ امتیں تو بے شمار ہیں، امتیں تو بے شمار ہیں، لیکن بڑی بڑی جو نامور امتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، آدم علیہ السلام کی امت، شیس علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، سلیمان علیہ السلام کی امت، شعیب علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، یہ بڑی بڑی جو امتیں ہیں وہ 70 ہیں، ان میں سے بھی سب سے افضل تمہاری امت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خاتم النبیین، خاتم الانبیاء ہیں، آپ نے اپنی امت کو یہ مژدہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، علامہ بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت بطریق مرفوع نقل کی ہے، وہ
یقیناً آپ کے ذوق کو فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا قال ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ جنت انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوتا، یعنی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، پھر کوئی اور نبی جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَرُمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا، فرمایا تمام امتوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ تم داخل نہیں ہوگے۔ اے میری امت، جب تک تم داخل نہیں ہوگے اپنا مقام پہچانو اللہ کے ہاں، جب تک تم داخل نہیں ہوگے جنت میں سب سے پہلے حساب و کتاب تمہارا ہوگا۔ وہاں ارب انسان اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین سب سے پہلے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب و کتاب کرے گا، انہیں پہلے جنت میں پہنچا دے گا، پھر اس کے بعد باقی امتوں کی باری آئے گی۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے یہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بند باندھ دیا، اے نبیوں نہیں جا سکتے جب تک میرا رسول جنت میں نہ جائے، اے امتو تم نہیں جا سکتے جب تک میرے محبوب کی امت جنت میں داخل نہیں ہو۔ اب جب یہ بات ہے تو پھر اس کے اندر ایک اشارہ ہے، وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ ہے حسن خاتمہ۔ آپ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب آپ فرمائیے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا یہ اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن جنت میں داخلے کے لیے یہ جو خبر ہمیں دی گئی کہ جب تک میں اپنے حبیب کی امت کو جنت میں داخل نہیں کروں گا تو تب تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، اشارہ یہ ملا کہ امت مصطفیٰ کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ حسن خاتمہ کی نوید سنا دی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میرا امتی ہوگا، جو میرے دامن سے وابستہ ہوگا اور جو بھی جو ہے وہ میری شریعت پر چلے گا، وہ یقیناً اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوگا۔ بس کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلو، انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مرتے وقت اللہ پاک کلمہ بھی نصیب فرمائے گا۔ تو یہ سارا سبق، یہ وہ حدیث ہے جو آخری حدیث تھی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہیں، آپ کے نقش پاک کو خضر راہ بنا کے رہیں، آپ کے دین پر چلتے رہیں اور اسلام پر استقامت اختیار کر کے اس دنیا سے گزر جائیں، تو یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ تو حدیث مشکات المصابیح کی آخری حدیث کے حوالے سے چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، لیکن اب میں یہاں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث کے ہی حوالے سے۔ یاد رکھیے آج جو آپ جمع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت سننے کے لیے تشریف لائے۔ انشاءاللہ یہ حدیث ہماری مکمل ہوئی، اب میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس جو ہے وہ پیر سے شروع ہوگا، اور ہم پیر سے ایک نئی کتاب ہم شروع کریں گے، اور یہ جو نئی کتاب ہے اس کا نام آپ کے لیے نیا ہی ہوگا۔ یہ جو مشکات المصابیح ہے نا، اس کے اندر تقریباً 5900 اور کچھ احادیث ہیں، اور یہ سب احادیث صحاح ستہ سے چنی ہوئی، لیکن اس میں
ہر مسلک، میں فقی مسلک کی بات کر رہا ہوں، یعنی شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، ان تمام کی مستدل احادیث اس میں موجود۔ اب جو فقی ہوگا، فقی ہوگا، وہ اپنے تفقہ کی بنیاد پر اس میں غوطہ زن ہو اور اس میں سے نکالے، لیکن اس کے لیے سیاحت ستہ آسان ہو جاتا۔ اب جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ عرف عام میں طحاوی شریف اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے شرح معانی الآثار۔ شرح معانی الآثار علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جو انہوں نے مرتب فرمائی، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے یہ بھی سنیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جتنے دیگر مسالک کے لوگ ہیں، خاص طور پر غیر مقلدین جنہیں آپ اہل حدیث کہتے ہیں، سن لیں ذرا غور سے، جنہیں آپ اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلدین یعنی وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، کسی کو مانتے وانتے نہیں ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، کسی کو مانتے وانتے نہیں ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ بھئی تم نے یہ جو عمل کیا اس پر حدیث کہاں ہے؟ تم نے اس طرح سے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، ان کو انگوٹھے لگائے، ابہامین لگائے، تو اس پر بھئی حدیث کہاں ہے؟ دیکھیے، اچھا تم نے نماز کے اندر ہاتھ یہاں باندھے، اس پر حدیث کہاں ہے؟ تم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کی، اس پر ہی حدیث کہاں ہے؟ اور اس طرح کے مسائل پر وہ حدیث تلاش کرتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، ان بیچاروں کو یہ جھگڑا کرنا سکھایا گیا ہے، فتنہ پھیلانا سکھایا گیا ہے، انہوں نے مطالعہ نہیں کیا۔ مطالعہ اگر کیا ہوتا تو وہ کبھی یہ بات کہتے نہیں۔ یہ جو شرح معانی الآثار ہے، میں نے اسے منتخب ہی اس لیے کیا، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں وہ احادیث جمع کی ہیں ہزاروں کہ جو فقہ حنفی کی مستدل ہیں، یعنی ایک ایک ہمارے عمل پر، ہمارے کردار پر، ہماری عبادت پر، ہمارے معمولات پر اس کی دلیل موجود ہے۔ اور یہ ساری احادیث وہ ہیں جو سیاحت ستہ سے چن کر لکھی گئی ہیں، لیکن وہ احادیث جو مؤید ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ کو۔ اس لیے یہ بڑی اہم کتاب ہے، اس لیے میں نے اس کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ جب شرح معانی الآثار مکمل ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے کہ بخاری کیسے پڑھی جاتی ہے، آپ کو سکھائیں گے کہ بخاری کیسے سیکھی جاتی ہے اور کیسے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے دین متین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، درس فقہ ہو، اللہ اس میں برکت ڈالے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حاضرین سامعین کا اور اپنے مخصوص جو مہمان خصوصی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔